بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم اجمعین۔ شب ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق کی شب ہے۔ صادقین کہا جاتا ہے۔ ایک وہ صادق کہ جس نے دین اسلام کو، صادق دین کو پہنچایا، اور ایک وہ صادق کہ جس نے اس دین کو بچایا۔ آج اس کی ولادت کی شب ہے۔ اب تمام مومنین اور مومنات کو ولادت باسعادت مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ قبلہ تشریف فرما ہے۔ اجازت ہو قبلہ آپ کی۔ عزیزان گرامی، رسول خدا کی اس دنیا میں خلقت پہلی خلقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں خلقت نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کی خلقت تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اور نبی مکرم خود فرماتے ہیں کہ کنتو نبیا و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بین تھا۔ جب کہ جب آدم نبی نہیں تھے، کہ جب آدم نہیں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ کیا فرما رہے رسول خدا؟ میں اس وقت، یہ نہیں فرما رہے میں اس وقت موجود تھا، فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی نبی مکرم کی خلقت اس دور سے ہے، خلقت اس وقت سے۔ اس لیے خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال نے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے 5 ایسی ہستیوں کو بھیجا تاکہ رسول خدا کی حفاظت کا انتظام فرما لیا جائے۔ ان جلدی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں نام لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی ہستی جناب عبد المطلب علیہ السلام، رسول خدا کے دادا۔ دوسری ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہیں خدا نے رسول کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی بھیج دیا۔ تیسری ہستی جناب حمزہ، رسول خدا کے چچا۔ چوتھی ہستی جناب آمنہ، بی بی آمنہ، جو کہ والدہ بھی ہیں اور محافظہ بھی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ اور 5ویں ہستی فاطمہ بنت اسد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال نے ان 5 ہستیوں کو مقرر کر دیا کہ رسول خدا کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو خدا جانتا تھا کہ جب نبی مکرم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جب نبی مکرم کی اس دنیا میں آمد ہوگی تو بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی، بہت ساری چیزیں واقع ہوں گی، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس میں سے چند نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک یہودی، سیمیول نامی یہودی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ ایک تارا آسمان سے گر رہا ہے اور مکے کی جانب اس نے آگے جو ہے وہ اپنا رخ کیا۔ یعنی ایک تارا آسمان سے گرتا ہوا مکہ کی جانب آیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا مکے کی جانب گیا، میں نے کہا یہ مکے کا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے عبد المطلب کا پتہ دیا۔ میں جناب عبد المطلب کی خدمت میں پہنچا اور ان سے عرض کی کہ یہاں پر کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے، وہ کیا واقعہ ہے آپ مجھے بتائیں۔ جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ اس کو شاید معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ رسول کی ولادت ہوئی ہے، رسول متولد ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا کام ہے، تمہیں ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں۔
کہ کس کی ولادت ہوئی ہے، کس کی آمد ہوئی ہے، کہ اتنی بڑی نشانی، ایک ستارہ جو ہے وہ اس سرزمین پر آ کے گرا ہے. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم انتظار کرو. اب اس نے انتظار کرنا شروع کیا حتیٰ کہ رسول مکرم نے، رسول خدا نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال انتظار کیا اور اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا. جیسے ہی اس نے سنا کہ رسول نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اعلان رسالت کر دیا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے نبی مکرم کے پاس اور نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ پر اس وقت سے ایمان لے آیا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے. میں آپ پر اس وقت سے ایمان لے آیا تھا. اب دیکھیں وہ یہودی، اس کو معلوم ہے کہ یہ کوئی خاص یہ بندہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت خاص شخصیت ہے. جب رسول کی ولادت ہوئی، اس نے نشانی دیکھی تو وہ اس وقت سمجھ گیا تھا. وہ کافر تھا، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، وہ یہودی تھا، وہ پہچان گیا تھا کہ نبی خاص ہے، نبی عام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، وہ یہودی تھا لیکن سمجھ گیا تھا کہ نبی خاص ہے، عام نہیں ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی ہم جیسا ہے، اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نبی ہم جیسا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجم. عزیزان کرام، اس طرح سے مختلف نشانیاں رونما ہوئی جب رسول خدا کی آمد ہوئی. ایک نشانی یہ رونما ہوئی کہ مکہ کی سرزمین بہت گرم سرزمین تھی، گرمی وہاں پر بہت شدید ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں نے محسوس کیا کہ خنکی سی ہے، ایک ٹھنڈک سی ہے، اور ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں، بارش برسنے لگ گئی ہے. یہ خنکی لوگوں نے محسوس کی. اور رسول خدا کی ولادت 17 ربیع الاول جمعہ کے روز ہوئی، صبح صادق کے وقت. اور اس سے ایک شب پہلے جناب عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی زوجہ کو آمنہ کے پاس بھیج دیجئے، آپ اپنی زوجہ کو آمنہ کے پاس بھیج دیجئے، ان کے ولادت ہونے والی ہے. کیونکہ ظاہر ہے رسول کے والد جو ہے وہ رسول کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے. تو جناب فاطمہ بنت اسد تیار ہوئیں اور بی بی آمنہ کے گھر تشریف لے گئیں. اب وہاں پر وہ پوری رات ان کے ساتھ رہیں، انتظار کرتی رہیں. اب جس طرح سے عموماً پیدائش کے وقت عورت کو شدید درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس طرح کا ان میں کوئی درد محسوس نہیں کیا. بی بی آمنہ بالکل بھی کسی درد میں مبتلا نہیں ہوئی. یہ بھی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے. اور پھر وہ بیان فرماتی ہیں، اب جب وہ واپس آئیں، صبح ہوئی، وہ گھر واپس آئیں، جناب ابو طالب سے کہنے لگیں کہ عجیب ماجرا دیکھا میں نے. پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسا بچہ متولد ہوا ہے جو کہ پہلے سے پاک و پاکیزہ ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، جو کہ پہلے سے ناف بریدہ ہے. کیونکہ جس طرح سے ناف ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد بیان فرماتی ہے کہ میں نے ایسے بچے کی ولادت دیکھی جس کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، جس کی ناف بریدہ تھا. اور جیسے ہی وہ دنیا میں آیا اچانک سے سجدے میں سر رکھ دیا، اچانک سے سجدے میں سر رکھ دیا. اب جناب ابو طالب یہ سب سن رہے ہیں، چونکہ یہ 5 ہستیاں آپ کے سامنے جس طرح سے بیان فرمایا، ان کو پہلے سے ہی بشارت تھی کہ رسول کی ولادت ہونے والی ہے، رسول کی آمد ہونے والی ہے، تو ان جانتے تھے. جناب ابو طالب کہتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد، میں تمہیں اسی طرح کے بچے کی ولادت کی بشارت دیتا ہوں جو تمہارے ہاں 30 سال بعد متولد ہوگا، جو کہ انہی خصوصیات کا حامل ہوگا، جو کہ پاک و پاکیزہ ہوگا، جو کہ ناف بریدہ ہوگا. اسی طرح بچے کی ولادت کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. عزیزان محترم، اب یہ 5 ہستیاں کہ جنہیں پہلے سے بشارت تھی، اب جناب ابو طالب کو پہلے سے بشارت تھی، جناب عبد المطلب کو پہلے سے بشارت تھی. وہ جانتے تھے کہ ایک میرا پوتا آنے والا ہے جو کہ خاتم الانبیاء ہوگا.
رسول خدا کی عظمت پر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذل فرجم، جو کہ خاتم الانبیاء ہوگا. اب ان سب کو بشارتیں ہیں. جناب آمنہ جانتی ہیں کہ میرے ہاں رسول کی آمد ہونے والی ہے. جناب عبد المطلب جانتے ہیں میرے ہاں رسول کی آمد ہونے والی ہے. جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ میرا پوتا آنے والا ہے کہ جو رسول ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کو خود بشارت نہ ہو کہ مجھے رسالت ملے گی، کہ میں رسول اس دنیا میں مبعوث ہونے جا رہا ہوں، کہ میری آمد ہونے والی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رسول کو خود بشارت نہ ہو؟ اب ہمارے ہاں نصاب میں اور بڑی بڑی کتابوں میں، بخاری میں کیا ملتا ہے کہ رسول خدا 40 سال کی عمر میں جب غار حرا تشریف لے گئے، غار حرا میں جناب جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں. جناب جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ. رسول خدا گھبرا رہے ہیں، رسول خدا پریشان ہو رہے ہیں. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ ہے، یہ کون سی جو ہے وہ مخلوق میرے سامنے آ گئی ہے، یہ کون سی مخلوق میرے سامنے آ گئی ہے، مجھے بار بار کہتی ہے اقرا اقرا. اسی گھبراہٹ میں رسول خدا نعوذ باللہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، غار حرا سے کودنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھبراہٹ میں اپنے گھر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. اور بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک عجیب سی مخلوق آئی اور وہ مجھے بار بار کہتی ہے اقرا اقرا پڑھ پڑھ. اور رسول کو جو ہے وہ شدید بخار ہو جاتا ہے، اور بی بی خدیجہ ان کے سر پر پٹیاں رکھتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آؤ چلو، ماجرا کیا ہے ہم جانتے ہیں. کس سے جا کے؟ ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل سے ہم جا کے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے. اب رسول بی بی خدیجہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. اب ورقہ پوری داستان سننے کے بعد کیا کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی وہ ہے کہ جن کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ آخری رسول آئے گا، آخری نبی آئے گا. تو بھائی جب ورقہ کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، جب ورقہ جانتا ہے، اب ورقے یہ بتائیں گے کہ کون نبی ہے، کون خاتم الانبیاء ہے. حیدر 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 حیدر. اب ورقہ یہ بتائیں گے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ رسول ہیں، اور وہ رسول جو کہ مدینۃ العلم ہے، جو کہ سب کو علم دینے آیا ہے، اس کو نعوذ باللہ اپنی ذات کے بارے میں علم نہیں. اب رسول خدا کی زندگی کی داستان کی سیرت طویل ہے، وقت مختصر ہے. رسول خدا حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر جب جا رہے تھے واپسی، تو اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ شکوہ کرے. تو ایک صحابی، توجہ رکھیے گا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا نہ ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر ایک ظلم کیا تھا. رسول خدا کہتے ہیں کیا ظلم کیا تھا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، ایک تازیانہ مارا تھا. رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں میں نے تمہیں کوڑا کب مارا تھا، میں نے تمہیں تازیانہ کب مارا تھا. میں نے تو آج تک کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، میں نے تو اپنی اونٹنی کو کبھی کوڑا نہیں مارا. تو کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تازیانہ لایا جائے. حکم دیتے ہیں دوسرے صحابی کو تازیانہ لے آتے ہیں. وہ اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا میری پشت برہنہ تھی، میری پشت برہنہ تھی. اب رسول خدا اپنا کرتا اتار دیتے ہیں. اب جیسے ہی کرتا اتارتے ہیں وہ صحابی آتا ہے اور پشت پر کوڑے کو پھینک دیتا ہے اور پشت پر بوسے لینا شروع کر دیتا ہے، پشت پر بوسے لینا شروع کر دیتا ہے، پشت کی زیارت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور رسول خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، مجھے صرف مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی،
مجھے مہر رسالت کی زیارت کرنی تھی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت رسول بدعت ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت رسول بدعت ہے. بھائی یہ سیرت صحابہ ہے. زیارت رسول ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے، کیونکہ صحابہ تو جھوٹ بول کر بھی زیارت کرنے کو جائز سمجھتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو بی بی آمنہ کا اور جناب عبداللہ کا گھر تھا، اس گھر کو اب انہوں نے ایک لائبریری بنا دی ہے. وہاں پہ لائبریری بنا دی ہے. لائبریری کا نام رکھا ہے کہ مکہ لائبریری. کیوں؟ انہوں نے کہا جب یہاں پہ شیعہ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کر بوسے لینا شروع کر دیتے ہیں، زیارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ لائبریری بناؤ یا کچھ بھی بناؤ، ہم ویسے بھی بوسے لیں گے، ہم ویسے بھی اس مقام کی زیارت کریں گے. اب وہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے